نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے. کہتے ہیں لوگ کہ فرشتوں کی روایتوں میں ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو چینج ہوتی ہے, صبح والے شام کو, شام والے صبح کو, جو آتے ہیں اور جاتے ہیں, تو وہ ڈیوٹی جو تبدیل ہوتی ہے وہ عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے. شام والے آتے ہیں عصر میں, صبح والے جاتے ہیں عصر میں. اللہ اکبر. گویا کہ اگر دونوں فرشتے کسی نماز میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو نماز عصر کہتے ہیں. اسی لیے نماز عصر کی خاص تاکید ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ اکبر. تمام نمازوں کی پابندی کرو, خاص طور پر بیچ والی نماز. وہ بیچ کی کون سی ہے؟ اسی کو عصر کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی سن لیں, مگر جو نمازوں میں سب سے زیادہ تاکیدی نماز ہے وہ میرے مولا علی نے نبی کی نیند پہ قربان کر کے بتا دیا. عصر کی شان الگ ہے مگر پیارے تیری نیند کا مقام بھی الگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. حضرت سیدنا ابی ابن کعب, یہ ابی بن کعب کون؟ یہ صحابہ میں وہ عظیم حافظ قرآن. اکثر صحابہ حافظ تھے لیکن وہ عظیم حافظ قرآن تھے کہ جب تراویح میں سارے اصحاب کو کسی امام کے پیچھے جمع کرنے کی بات آئی تو تراویح میں جس کو امام بنایا فاروق اعظم نے, اس کو ابی ابن کعب کہتے ہیں. سوچے ذرا, جو صحابہ کو تراویح اور قرآن سناتا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دبئی میں قرآن سنایا, میں نے سریا میں سنایا, میں نے بلواڑہ کی فلاں مسجد میں سنایا جہاں پر مفتی حفیظ الرحمان صاحب امامت کرتے ہیں, میں نے وہاں سنایا جہاں کا علامہ سلیم صاحب کرتے ہیں, نوری صاحب کرتے ہیں, فلاں صاحب کرتے ہیں. تو یعنی میں نے فلاں کی مسجد میں اتنے سال قرآن سنایا, اور جب سناتا تھا تو وہ بھی کھڑے ہوتے تھے, وہ بھی کھڑے ہوتے تھے, وہ بھی کھڑے ہوتے تھے. میں نے کہا ابی بن کعب کی ہستی کا نام ہے. جب وہ قرآن سنا رہے ہوتے تو وہ خطاب کے شہزادے عمر بھی کھڑے ہوتے تھے, جامع القرآن عثمان غنی بھی کھڑے ہوتے تھے, مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد نبوی میں نہ ہوتے تھے. اندازہ تو فرمائیں, بہرحال جو بھی ہوتے تھے کم از کم صحابہ تو ہوتے تھے. اندازہ تو کریں, حضور کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے وہ ابی ابن کعب کے پیچھے تراویح پڑھتے, وہ ابی بن کعب کہتے ہیں. ایک دن میں نے سورت پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر. ممکن ہے میں نے ابتدا کی ہو تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کدھر گیا, لیکن میں کہیں اور نہیں گیا, اس لیے کہ میں غلام ہوں غوث اعظم کا, میں خاک نشینی کرنے والا ہوں غریب نواز کا, علی کا ملنگ ہوں, سچی سچی بات کرنے کا عادی ہوں, اور فکر رضا کا پابند ہوں. اس لیے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرنا. کیا عرض کر رہا تھا؟ والعصر کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابی ابن کعب فرما رہے ہیں میں نے سورت پڑھی, کیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر منبر پر اہل علم موجود ہیں تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی ایک دو تفسیریں نہیں ہیں بلکہ 60 اور 70 ہزار تفاسیر ہیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے امام عبدالوہاب شعرانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, الدولت المکیہ کا مقدمہ اٹھا کر کے دیکھیں, اسی طرح سے احکام القرآن اٹھا کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی ایک آیت کا ایک معنی آپ متعین نہیں کر سکتے. بلکہ ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کروں, جو کتابوں میں لکھا ہے اس پر بھی آپ قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اتنا ہی معنی ہے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن وہ زندہ کتاب ہے. توجہ کرنا, قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ آج بھی اگر کوئی قرآن کثرت سے پڑھے تو اس مومن کے دل پر ابھی بھی قرآن کا معنی نازل ہوتا ہے. نزول قرآن بند ہے, قرآن کی آیتوں کا نزول مکمل ہو گیا, لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے. قرآن وہ زندہ کتاب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں, آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے تو فلاں میں یہ پڑھا تو یہی ہے, نہیں.
آج تک کے معنی کا جو ہے وہ حتمی طور پر آپ نے باب بند نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ دوں، ارے نادان، جب غالب اور اقبال کے اشعار سے اتنے معنی نکالے جا سکتے ہیں کہ ہر محقق الگ معنی پیدا کر رہا ہے، تو بتا جب بندوں کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ تو قرآن بغیر کنارے کا سمندر ہے، تو اگر آپ نے والعصر کا مطلب کہیں کچھ اور پڑھا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں حضرت ابی ابن کعب کی روایت سے، جس کو کون روایت کر رہے ہیں؟ حبر الامہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اس سورت کا مجھے کوئی آپ ترجمہ فرما دے، اس کی تفسیر فرما دے۔ وہ ترجمہ تو جانتے ہی تھے، والعصر۔ اب دیکھیے میرے آقا خود صاحب قرآن خود قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو میں وہ تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ صاحب قرآن خود قرآن کی تفسیر کہتے ہیں کہ والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے جس کو نماز عصر کہتے ہیں۔ والعصر سے مراد دیکھو کئی معنی ہے، پھر کہہ رہا ہوں اور بھی معنی ہے، بلکہ ایک معنی تو یہ بھی ہے والعصر سے مراد زمانہ محبوب ہے، محبوب کا زمانہ ہے، اس پر بات کبھی ہو سکتی ہے۔ والعصر سے مراد مطلقاً زمانہ ہے۔ والعصر سے مراد پھر جو ہے وہ زمانہ ہے جو معراج پر حضور گئے تھے۔ غرض کے باتیں بہت ہے، علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، لیکن یہاں موقع کی مناسبت سے جو کھل رہی ہے گتھیاں میرے آقا اس کو کھولنے کا۔ والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ یعنی عصر ہے، نماز عصر ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے مرشد اللہ اکبر سرکار نور حضرت ابو الحسین احمد نوری جو مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عصر سے مغرب کا وقت صوفیوں کے لیے اور ولیوں کے لیے عید سے کم کا نہیں ہوتا۔ جب وہ عصر کا وقت آتا ہے تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، عصر کے وقت ان کو عجیب لذت ملتی ہے۔ نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے، کہتے ہیں لوگ کہ فرشتوں کی روایتوں میں ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو چینج ہوتی ہے، صبح والے شام کو، شام والے صبح کو جو آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو وہ ڈیوٹی جو تبدیل ہوتی ہے وہ عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ شام والے آتے ہیں عصر میں، صبح والے جاتے ہیں عصر میں۔ اللہ اکبر، گویا کہ اگر دونوں فرشتے کسی نماز میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو نماز عصر کہتے ہیں۔ اسی لیے نماز عصر کی خاص تاکید ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ اکبر، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز۔ وہ بیچ کی کون سی ہے؟ اسی کو عصر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سن لے، مگر جو نمازوں میں سب سے زیادہ تاکیدی نماز ہے وہ میرے مولا علی نے نبی کی نیند پہ قربان کر کے بتا دیا۔ عصر کی شان الگ ہے مگر پیارے تیری نیند کا مقام بھی الگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ تو والعصر، عصر کا کہا کہ یہ رات دن کا آخری حصہ۔ ان الانسان لفی خسر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بے شک انسان کہاں ہے؟ خسارے میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ہے ابو جہل۔ تفسیر ہو رہی ہے قرآن، سید العالمین تفسیر بیان کر رہے ہیں، ہے توجہ آپ کی؟ آپ بھول رہے ہیں نہیں۔ عصر سے مراد دن کا آخری حصہ، ان الانسان لفی خسر سے مراد کیا مراد ہے؟ لفی خسر سے مراد ابو جہل۔ الا الذین آمنوا سے مراد میرا ابو بکر صدیق ہے، وعملوا الصالحات سے مراد میرا عمر ہے، وتواصوا بالحق سے مراد میرا عثمان غنی ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد میرا علی مرتضی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تفسیر کی، سبحان اللہ۔ انداز فرمائے، پتا کہ چلا کہ سورۃ العصر کچھ بیان کرے، لوگ کہیں یہ چار یار کہاں سے لائے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے۔
الا الذین آمنوا ابو بکر صدیق وعملوا الصالحات عمر ابن خطاب. اچھا ایک بات کریں، ترتیب دیکھ رہے ہیں، یہ ترتیب تم نے بنائی ہے. میں نے کہا رسول اللہ نے اشارہ دیا ہے، اور یہ تو رسول اللہ تفسیر فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیت کس نے نازل؟ تو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. حضور فرما رہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنو سے مراد ایمان والے سے مراد کون؟ ابو بکر صدیق. وعملوا الصالحات سے مراد عمر. وتواصوا بالحق سے مراد کیا؟ عثمان ذو النورین. اور وتواصوا بالصبر سے مراد